الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. آیت نمبر 26 تک ہم لوگوں نے پچھلے سورہ نجم کی 26 آیت نمبر تک بات کی تھی. آج جو ہم نے تلاوت کی ہے وہ ہے آیت نمبر 27. 27 اور اس کے ماں بعد، جیسا کہ اس کے مضمون کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس سورت کا مضمون وہی ہے توحید، رسالت اور آخرت. اس سلسلے میں ان کو سمجھایا جا رہا ہے، فہمائش کی جا رہی ہے اور اس کی وضاحت اور تفصیل بتائی جا رہی ہے. شرک کی تردید ہے، توحید کی طرف دعوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت ہے اور آپ کے رسالت کے دلائل ہیں، اور آخرت کی طرف کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس کی آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، اور آخرت میں کیا منظر پیش آنے والا ہے وہ سامنے کر کے دکھایا جا رہا ہے. اللہ فرما رہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. یہاں سے ابھی تک وہ شرک کے تعلق کی تفصیلات ہیں کہ تم نے لات، منات، عزا، افرائیتم اللات والعزى ومنات الثالثۃ الاخرى، یہ ان کے سامنے جو ان کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، یہ صرف نام ہے اور ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کی حیثیت. اور ایک نام ہے تمہارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے، اور اس کے بعد تم نے جو آرزویں، تمنائیں اور جو امیدیں باندھ رکھی ہیں وہ پوری ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ آرزو کی پوری ہونے کے لیے صرف اتنا ہی معاملہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے آرزو کر لی، آپ نے تمنا کر لی تو پوری ہو جائے گی. نہیں، اس تمنا کے پوری ہونے کے اصول، ضوابط، بنیادیں اور اس کا قانون ضابطہ ہے کہ تمنا کیا پوری ہوگی. وہ ہمارے یہاں ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے اولاد ہو جائے، مجھے اولاد ہو جائے. وہ حکیم صاحب ان کو دوا دیتے رہتے تھے. وہ بہت دن تک دوا دیتے رہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے شادی کب کی؟ انہوں نے کہا میں نے تو شادی ابھی تک کی نہیں ہے. بھائی شادی نہیں کی ہے اور اولاد کے لیے دوا کھا رہے ہو. تو یہی صورتحال ہے کہ آپ تمنا کچھ بھی باندھ لیں تو وہ پوری ہونے کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں، اس کی کچھ بنیادیں ہیں. تو اللہ کے سے امید باندھنے یا آخرت میں کامیابی کی تمنا کرنے کے لیے کچھ اصول، ضابطے ہیں، کچھ قانون ہیں، اس کی کچھ بنیاد ہے. وہ بنیاد ہوگی تو آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں. اگر وہ بنیاد نہیں ہوگی تو وہ تمنا نہیں باندھی جا سکتی. اب قیامت کے دن آپ افسوس کریں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم جان نہیں سکے، ہم سمجھ نہیں سکے. تو اللہ نے اس دنیا میں بجائے خارجی اور بیرونی اسباب کے علاوہ اللہ نے ہمارے اپنے وجود میں اللہ نے وہ صلاحیت ہم کو دی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. تفصیل جاننے کے لیے اللہ کی طرف سے بے شک نبی آئیں گے اور نبی تعلیم بتائیں گے، تفصیل بتائیں گے. لیکن ہر انسان کے وجود میں ایک اللہ نے طلب رکھی ہے
اور ایک جستجو رکھی ہے کہ وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرے کہ یہ جو دنیا کا یہ نظام ہے، یہ نظام چل کیسے رہا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، آپ جاتے ہیں، آپ کسی گھر میں گئے یا کسی فیکٹری میں گئے، یا بچے نے کہیں دیکھا، کسی کے گھر میں گیا، ویلے میں گیا، تو ویلے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ خود سے کھل رہا ہے، سلائیڈنگ ڈور وہ سلائیڈ ہو رہا ہے اور آپ کے لیے راستہ بنا رہا ہے۔ تو بچہ پوچھتا ہے نا کہ یہ ابو یہ دروازہ کیسے کھل گیا، کون کھولتا ہے اس کو کھولنے والا کہاں بیٹھا ہے۔ جیسے سگنل، جب سگنل کا نیا نیا زمانہ تھا تو ہم آپ سب جانتے ہیں ہر آدمی کے دماغ میں ایک جستجو ہوتی تھی، چونکہ وہ ہمارے دائرہ تاثر کی، ہمارے دائرہ تصرف کا ہے وہ معاملہ۔ آسمان سورج چاند کی طرف ہمارا خیال ذرا زیادہ ہوش آنے پر، عقل آنے پر آتا ہے، یا ہمارے اندر بت پیدا ہو، لیکن وہ جو ہمارے دائرے تصرف کا ہے، روزمرہ کا معاملہ ہے، اس میں ایک بچے کا خیال چلا جائے گا۔ اسی لیے کائنات کے حقائق کے تعلق بچپنے سے، بال بلوغ سے پہلے اللہ پوچھ بھی نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ دائرے تصرف کے باہر کی چیز خیال میں کب آتی ہے، اس کی ایک عمر ہے۔ لیکن یہ بات بچہ بچپنے میں ہر بچے کو خیال آتا تھا کہ یہ بتی کون جلاتا ہے، یہ کہاں بیٹھے رہتے ہیں، یہ خیال آتا ہے۔ یہ وہ جستجو ہے جو ہر بندے کے دل میں ڈالی ہے، جو بچے کے ذریعے اللہ ہمارے سامنے پریکٹیکل ہم اس کی زبان سے کہلواتا ہے کہ جس طرح اس سگنل کے از خود چالو ہونے، از خود لال ہو جانے، از خود گرین ہو جانے کا ایک فلسفہ بچہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے، یہی چیز آپ کے اندر بھی ہم نے ڈالی ہے۔ اور وہ جستجو آپ زبان پہ لائیں نہ لائیں، لیکن آپ کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، آتا ہے کہ ایک انسان ایک بچہ بچپنے میں کیوں مر گیا، اس کو زندہ رہنے کے لیے ایک انسان اپنی زندگی کیوں نہیں بڑھا سکتا ہے، ایک بندہ کالا ہے تو وہ گورا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، ایک بندے کا قد چھوٹا ہے تو وہ بڑھ کیوں نہیں سکتا ہے، ایک بندے کا قد بہت لمبا ہو گیا تو وہ حد سے زیادہ لمبا کیوں ہو گیا، ایک سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور بارش اپنے وقت پر ہوتی ہے، بارش کی مقدار ہماری کھیتی کے مقدار سے زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا کیا حل ہے، اور بارش کی اگر مقدار ہماری ضرورت کے قدر کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں جو آپ کے دل میں جستجو پیدا کرتے ہیں، لیکن شرط بس بات یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے صحیح مقام تک جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو اپنے صحیح منزل اور رخ کی طرف اس کو روانہ نہیں کرتے، لہذا وہ جستجو اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ تو لہذا اب انسان کے دل میں جو جستجو ہے اس کی تفصیل کیا ہے وہ انبیاء سے معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ جستجو پیدا ہونا ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تو شرک کی تردید میں یہ ساری باتیں آئیں، یہ سارے نام ہیں جس کو آپ لے رہے ہیں، تو لہٰذا آپ نے جو تمنائیں باندھی ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، یہ تفصیل بتا دی گئی۔ اس کے بعد دوسری بات کہ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو جس سے آپ نے یہ توقع کر رکھی ہے کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے، بالکل اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت کا کوئی قانون نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے جن کو اتھارٹی دی ہے، جن کو اجازت حاصل ہے سفارش کرنے کی، صرف وہی سفارش کریں گے، وہی شفاعت کریں گے، دوسرا کوئی نہیں کرے گا، لہٰذا آپ کی تمنا پوری نہیں ہوگی، آپ کی تمنا پوری ہونے کے ضوابط اصول موجود ہوں گے تو پوری ہوگی۔ اسی طرح آگے فرما رہے اللہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جن کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، لیسمون الملائکہ، وہ فرشتوں کو نام دیں گے، تسمیۃ الانثی، مادہ کی طرح نام، یعنی ان کو مادہ کی طرح نام دیں گے، یعنی ان کے نام بھی رکھیں گے تو مادہ نام رکھیں گے، فیمیل نام رکھیں گے، اور ان کی جنس بھی یہ اپنے طور پر بیان کریں گے کہ وہ ان کی جنس اناث ہے۔ اچھا، وہ اپنی زبان سے یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر نام بھی ان کے جو رکھتے تھے وہ مؤنث رکھتے تھے اپنی طرف سے، تو یہ آپ نے کہاں سے ان کو مؤنث بتایا، اور ان کے نام بھی آپ نے مؤنث رکھے، میل مادہ کے نام رکھے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جواب ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جواب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ما لہم بہ من علم، اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ذریعہ، کوئی یقین کا ذریعہ، کوئی علمی بنیاد پر وہ یہ بات نہیں کہہ رہے، صرف گمان ہے، ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے ہیں مگر ظن کی،
یہ نرا زن ہے. اس کا سادہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ نرا زن ہے، یہ صرف گمان اور خیال ہے. انہوں نے گیس کیا ہے، گیس، صرف گیس کر کے، گمان کر کے، اور صرف خیالی باتیں ہیں. ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اور بے شک گمان حق کے سلسلے میں بالکل نفع بخش نہیں ہے. حق کے معاملے میں گمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حق کے سلسلے میں گمان سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ سارے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. لہذا کہا جا رہا ہے کہ حق معلوم کرنے کے لیے گمان کا سہارا نہیں لیا جا سکتا. حق معلوم کرنے کے لیے وسائل اور ذرائع حق کے ہونے چاہیے. اب یہیں پر ہم آ جائیں. ہمارے جو آج کل جو تعلیم ہوتی ہے، جو ہمیں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں ایک علم تو ہے دینی علوم، جس دینی علوم میں قرآن اور حدیث کے ذریعے جو باتیں قرآن و حدیث میں ذکر ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں. لہذا قرآن کا علم علم حق، علم یقین ہے. حدیث کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اگر وہ صحاح سے ثابت ہوں. اس کے علاوہ دوسری جتنی باتیں ہیں وہ سب گمان ہیں. لہذا آسمان 7 ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے. اب آسمان کب پیدا ہوا، آسمان کی خلقت کب کی اللہ نے، اس کی مدت اللہ نے قرآن میں نہیں بیان فرمائی. اللہ نے یہ تو ذکر کیا کہ ہم نے ان کو 6 دنوں میں بنایا. خلق السماوات والارض فی 6 ایام. زمین و آسمان کی خلقت 6 دنوں میں ہوئی. یہ تو قرآن میں موجود ہے 6 دن. اب یہ 6 دن کی مدت کتنی تھی، اور زمین و آسمان کی خلقت کو کتنا زمانہ گزرا. اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور زمین اور آسمان کی خلقت کے اندر مدت کا کیا فلسفہ تھا اور اس کی کیا تعین اور تفصیل ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں پتا. لہذا اب جناب ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے، ہمارے سائنسداں ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے دین کے بہت سارے دین کے مضامین پر قلم اٹھانے والے مصنفین اور مؤلفین لکھتے ہیں کہ زمین کی پیدائش اتنے لاکھ سال پہلے، اتنے ملین سال پہلے، اتنے بلین سال پہلے. یہ سب کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن. بے شک ایک اندازے سے بہت سارا کام ہوتا ہے، لیکن ہر اندازہ کامیاب ہو یہ ہمارا اندازہ ہی ہے. اب ہم نے جغرافیہ کے طرز کی مختلف جو کتابیں مطالعہ کی، اس میں کسی کتاب میں لکھا ہے کہ زمین کی اور سورج کی جو سائز ہے، تو کہیں لکھا ہے کہ سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے. 12 لاکھ یعنی 1.2 ملین ٹائمز بڑا ہے، بگر دین ارتھ. اور کہیں لکھا ہے 13 لاکھ گنا. اب یہ 1 لاکھ کا جو ڈیفرنس آیا ہے، یہ کون سا پیمانہ ہے آپ کے پاس یہ معلوم کرنے کا؟ یہ صرف گمان ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ صرف ظن کی بنیاد پر گمان ہے. ہمارا اندازہ ہے، اندازہ گمان ہوتا ہے، اندازہ بھی گمان کے زمرے میں آتا ہے. اس کو علم نہیں کہہ سکتے ہم، آپ اس کو علم کہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اگلی کوئی زمین بنانے کے لیے کوئی پروجیکٹ پاس کروانا ہے یا کوئی پروجیکٹ نکالنا ہے کہ ہمیں ایک اور زمین چاہیے تو اس کے لیے کتنی مدت درکار ہے، ایسا کوئی، یہ سب واہیات خرافاتی باتیں ہیں. جو ہمارے کام کی چیز ہے وہ یہ کہ ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں، زمین کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنے بہت سارے سیاروں کو دیکھ رہے ہیں. سورج سے ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ بے شک یہ بہت اچھی چیز ہے. لہذا سورج سے ہمیں بچنا کیسے ہے، سورج کی حدت اور اس کی گرمی سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ سب اللہ نے ہماری ضرورت کے ساتھ جوڑا ہے. اور وہ جیسے جیسے ضرورت آگے بڑھے گی تجربات آگے بڑھیں گے، اور جیسے جیسے تجربات آگے بڑھیں گے تو وہ ہمیں ہر پچھلا قدم سے آگے والا قدم ہمیں آگے لے کر جائے گا. تو یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں جس کا تعلق ظن سے ہے، جس کا تعلق یقینی بنیاد پر نہیں ہے. اب ایک تجربے کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی فلاں چیز دھوپ میں پگھل جاتی ہے. اب اس کو نہ پگھلے، اس کو اس لائق بنانا کہ وہ دھوپ کی گرمی کو برداشت کر سکے، تو اس کے لیے ہم نے کچھ دوسری چیزیں شامل کی. تو یہ تو ظن نہیں ہے، گمان نہیں ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے. لہذا ظن کی بنیاد پر بہت ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو کچھ پڑھایا گیا ہے، جو باتیں یقینی ہیں وہ تو جان لیں، مان لیں، اور جو یقینی نہیں ہیں وہ ظن ہے، اس کو ہم علم کے درجے میں نہیں لا سکتے.
لہذا دو چیزیں ہو گئی، ایک ہو گیا علم، ایک ہو گیا ظن. تو جو علم ہے وہ یقینی بات ہوتی ہے، اس کے سورس ہمارا تجربہ بھی اس میں شامل ہے، اس علم کے ذرائع میں ہمارا تجربہ بھی شامل ایک ذریعہ ہے. لیکن جو ہمارے تجربے سے باہر کی چیز ہے وہ ظن ہے. تو یاد رکھیں علم کا مقابل جیسے کہ جہل ہے، اسی طرح علم کا مقابل ظن بھی ہے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. تو گمان اسی لیے حدیث میں کہا گیا إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. گمان سے، خیال سے، گیس کرنے سے بچنے کی کوشش کرو، بچا کرو، اس لیے کہ سب سے جھوٹی بات جو ہوتی ہے وہ گمان والی ہوتی ہے. یعنی گمان کی بات سمجھو سب سے جھٹ، سب سے بڑا جھوٹ جو ہوتا ہے وہ گمان ہوتا ہے. إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. اب یہ بیان ہونے کے بعد شرک کی تردید میں تفصیل بیان کی گئی اور توحید کی تفصیل بیان کی گئی، اور توحید کے بارے میں تفصیل بیان کرنے کے بعد اب اللہ فرما رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ. اب آپ ان کو چھوڑ دیں. ہمارے یہاں اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے اعرض، آپ ان سے رخ پھیر لیں. رخ پھیرنے کا مطلب ایک محاورہ ہے، اس محاورے کا مطلب ہوتا ہے چھوڑیں، آپ انہیں جانے دیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا. آپ چھوڑیں اس شخص کو جو ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے اور ہماری ہدایت کی باتوں سے خود بے نیازی برتتا ہے اور وہ خود منہ پھیر کے جا رہا ہے. آپ ان کو چھوڑ دیجیے، وہ منہ پھیر کے جا رہا ہے تو آپ جانے دیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا. ہماری نصیحت کی بات آ رہی ہے، اس کے کامیابی کی، انسان کے کامیاب ہونے اور آخرت میں نجات پانے کی کا فارمولہ اور نسخہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ اس سے رخ پھیرتا ہے اور اس سے منہ پھیر کے جا رہا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وَلَمْ يُرِدْ، اس کا کچھ مقصد نہیں ہے، اس کا کچھ ٹارگٹ نہیں ہے سوائے اس دنیاوی زندگی کے. یعنی اس کا مقصد اور اس کے جینے کا حاصل اور اس کی آرزو اور تمنا دنیاوی زندگی پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. اس کو آخرت کی بالکل پرواہ نہیں ہے. لہذا جو انسان لائف زیادہ کرے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آخرت سے غافل ہے، اور آخرت کا عقیدہ اس کا بہت کمزور ہے، اور اس کو آخرت کی یاد نہیں ہے، آخرت کی اس کو فکر نہیں ہے، آخرت کے لیے وہ کوشش میں مصروف نہیں ہے. جو انسان بار بار اس طرح کی باتیں کرتے، اور جو ہر وقت آج ہمارے نوجوان مسلمان جو خاص طور سے نئی تعلیم اور نئی ٹیکنک سے جو بہت مرعوب اور متاثر ہیں، وہ اس طرح کی باتیں بہت کرتے ہیں. لہذا مقصد کیا ہے کہ ان کے اوپر آخرت کا تصور ان کا دبا ہوا ہے، اور دنیاوی زندگی کی خواہشات اور دنیا کا تصور اور دنیاوی زندگی اس کے اوپر غالب ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل کامیابی وہاں کی ہے. اگر دنیا کی زندگی ہماری ضرورت کے علاوہ ہمارے مقصد میں ہوتی تو اللہ اپنے انبیاء کو اس کا ایک بڑی مقدار عطا فرماتا، ایک بڑا حصہ اللہ ان کو عطا فرماتا. اور جن انبیاء کو دنیا کے نام پر کچھ حصہ ملا ہے، سلطنت کے نام پر، حکومت کے نام پر، یا دنیا کے اسباب و آلات کے نام پر، وہ سب اللہ کے نظام کو پھیلانے کے لیے اور اس نظام اور حکومت کے تعلق سے انسان کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ مثال دینے کے لیے. لہذا انبیاء میں حاکم انبیاء، یعنی وہ انبیاء جن کو اللہ نے حکومت بھی دی ہے، وہ بہت کم ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ نے اس دنیا میں ہر سطح پر انسانیت کے لیے رہنمائی کی مثال بندوں کے لیے پیش کرنی ہے اور ان کے سامنے وہ مثال قائم کرنی ہے. لہذا حکومت کیسے چلانی ہے، حکومت کے سلسلے میں انسان کو کوئی مثال چاہیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں وہ مثال بھی موجود رکھی. اسی طرح خلفائے راشدین کی شکل میں اللہ نے دنیا کی حکمرانی اور جہاں بانی کو کیسے چلانا ہے، اللہ نے خلفائے راشدین کی شکل میں اللہ نے وہ مثال بھی ہمارے سامنے رکھی. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر حکومت کی ذمہ داری ہاتھ میں آنے کے بعد
انسان کے لیے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اذا سئلت الامارہ، جب آپ کو امیر بنائے جانے کی بات کی جائے اور جب آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جائے کسی بھی جگہ کا امیر، لہذا اس میں صرف امیر المومنین کی بات نہیں ہے، امارہ کا لفظ، جب تم کو امیر بنائے جانے کی بات آئے یا وہ موضوع چھیڑا جائے فاستعن باللہ، فوراً اللہ کی سے مدد مانگنے میں مصروف ہو جاؤ۔ کیوں کہ یہ اتنا نازک مرحلہ ہے کہ وہاں پر اپنے آپ کو، اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اور آپ تاریخ میں، حکمرانوں کی تاریخ میں اور سلاطین کی سوانح میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اس طرح کے چند انصاف پسند اور عادل اور اپنے دین و ایمان کی فکر میں اس مدت کو گزارنے والے شخصیات بہت کم ہیں۔ لہذا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان کا مقصد صرف دنیاوی زندگی۔ اب قرآن آگے کہہ رہا ہے ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اب وہ دنیاوی زندگی ہی کے بارے میں ان کا دنیا کی زندگی ہی صرف ان کا مقصد کیوں ہے؟ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اصل میں ان کے علم کی پہنچ ہی اتنی ہے، ان کے علم کی پہنچ ہی اتنی ہے، ان کا علم اس کے آگے ان کو گائیڈ نہیں کر رہا ہے، ان کا علم ان کی آگے رہنمائی کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اب یہیں پر دیکھیں آپ، مختلف معاملات میں ہمارے پاس ساتھی اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ مشورے میں بیٹھیں، سب کو بٹھایا جاتا ہے مشورے میں، تو ہر بندے کی رائے اور ان کا مشورہ اپنا ایک الگ ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ غور کرنے کی بات ہے، کچھ لوگ آپ کو ایک بات کہیں گے کہ نیوز چینل کھولنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا بینک نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں، کچھ لوگ کہیں گے ہمارے پاس انڈسٹریز نہیں ہیں، کچھ لوگ کہیں گے ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بے شک یہ سب ہمارے اسباب ہیں اور ان سب جگہوں پر ہماری نمائندگی ہونی چاہیے۔ ٹیکنیکل فیلڈ میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، میڈیکل میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، ایجوکیشن میں ہمارے افراد ہونے چاہیے، تاکہ ہم اپنے نہج پر دین و ایمان کی روشنی میں اس کام کو انجام دے سکیں۔ دین کس بات کا نام ہے؟ دین اس بات کا نام ہے کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے مختلف گوشوں اور مختلف حاجات سے جو ہم کو واسطہ پڑتا ہے، ان حاجات میں ہم دین کی روشنی میں اس پر اپنی حاجت پوری کریں۔ اس لیے نمائندگی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا معاملہ پلٹ گیا ہے۔ ہماری نمائندگی اب ہوتی ہے دنیا کمانے کے لیے، ہماری نمائندگی ہوتی ہے مال کمانے کے لیے۔ ہم جو نمائندگی کی خواہش اور رکھتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری منشا یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جس طرح لوگوں نے دنیا بنائی، جس طرح لوگ دنیا میں امیر ترین امیروں کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے، ہمارا بھی نام آنا چاہیے۔ لہٰذا ہم تو اب یہ حالت ہے کہ ہم فلمی دنیا میں بھی اپنی نمائندگی پر ناز اور فخر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہمیں یہ ہمارا جو نظریہ وہاں جا کے رکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک مبلغہم من العلم، ہمارا جو علم ہے، جو ہمیں معلومات ہے، وہ ہماری معلومات کی پہنچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے سوچنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ آگے کی سوچنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ انسان کے قرآن و حدیث کی تربیت اور اس میں غرق رہنے اور اس کے مطالعے اور صرف بند کمرے میں پڑھنے سے وہ پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بند کمرے میں پڑھنے کے ساتھ اس کو عملی زندگی میں خود حاضر ہو کر اس کا تجربہ اور اس کی مشق اور اس کی تربیت کی جائے، خود بھی کیا جائے اور لوگوں کو پر موقع رہنمائی بھی کی جائے۔ یہ نہیں کہ میں نے کتابیں پڑھ لی اور جناب گھر ہی میں بیٹھ کے میں نے خرید و فروخت کے مسائل پڑھے اور گھر ہی میں کسی نے مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھا اور میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس مسئلے کے بارے میں روشنی دے دی، تو وہ روشنی مطلب فتویٰ دے دیا اور مسئلہ بتا دیا ہے، اس کی روشنی میں تو جواب آپ دے سکتے ہیں، لیکن سوال کرنے والے کا جواب تشفی بخش اس کو جواب پھر بھی نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جن تجربات سے گزر کے آیا ہے اور جو حالات وہاں گزر رہے ہیں اس کے موافق جواب نہیں ہو پائے گا۔ اس کے موافق جواب ہونے کے لیے خود اپنی پریکٹس بھی ہونی چاہیے، خود اپنے آپ کو حالات سے واقفیت بھی ہونی چاہیے، اور اس حالات سے واقفیت کے لیے معاشرے میں رہنا پڑے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تعبیر نقل کرتے تھے، وہ نر اور مادہ جو
پھولوں کو ملاتے ہیں کھجور کی کھیتی میں، اس کو تعبیر نخل کہتے ہیں، اور وہ لفظ ابرا سے نکلا ہے، ابرا اسی سے ہے، لہذا اس کا ویکسینیشن نر کا مادہ کا ویکسینیشن نر میں ملاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ فصل زیادہ نکل آتی ہے۔ تو آپ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلومات آپ نے فرمایا کہ تعبیر نخل مت کیا کرو، تو صحابہ نے روک دیا۔ جب کھجور کی فصل کا نتیجہ سامنے آیا کہ فصل بہت کم ہوئی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے منع کیا تھا اس لیے ہم نے وہ روک دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ آپ کی زندگی کا تجربہ، آپ کے روزمرہ کے تجربات کی چیزیں ہیں۔ وہ دو باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ اس تربیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ذہنیت کو صاف کرنے کی کوشش کی کہ یہ تعبیر نہ جو ہے اس کا عقیدے کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ عام تجربے کی چیز ہے۔ آپ کے دماغ میں یہ آ جانا چاہیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ نے اس کو جوڑا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نظام بنایا گیا ہے، لہذا اس نظام کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے۔ یہ نہ کوئی سوچ لے کہ اس میں کوئی گمان والی بات رہ جائے کہ یہ عقیدے کی کوئی چیز ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، نہیں، اللہ نے نظام بنایا ہے ایسا کہ ایسا کرنے سے آپ کی فصل، لہذا بہت سارے پودے جو آپ نے بیج ڈال دی اور وہ بیج ڈالنے سے جو پودا پیدا ہوگا تو وہ پودا وہ درخت اپنی مطلب جو فصل کے لیے جو کارآمد پودا ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آم ہے، آپ آم کھاتے ہیں، آم کی گٹھلی پھینک دیا آپ نے، اس سے ایک پودا نکلے گا، اس پودے کو اگر درخت کے شکل میں چھوڑ دیا جائے تو جس آم کی گٹھلی آپ نے چھوڑی ہے وہی آم اسی شکل میں اس پودے سے نکلا ہے، نہیں ہوگا، اس کے لیے قلم لگانا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے نظام رکھا ہے۔ اللہ اس کے بغیر بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ سب ہمیں ہمارے کام میں مصروف کرنے کے لیے اللہ نے اس نظام کو جاری کیا ہے تاکہ ہمارے مصروف ہونے کے یہ ذرائع ہیں۔ اگر سارا کام کرایا ملے گا تو پھر مصروفیت ہمارے پاس کیا رہے گی؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں قرآن بھی جمع ہو کر دیا جاتا تو ہمیں بعد والوں کے لیے کام کرنے کی فیلڈ کیا رہتی؟ اگر احادیث تمام کے تمام صحابہ کے زمانے میں جمع کر دی جاتی تو جو تبع تابعین کے زمانے میں تدوین کا سلسلہ شروع ہوا اور تابعین کے زمانے میں تو ان لوگوں کے حصے میں کام کیا رہ جاتا؟ اب آپ کہیں گے نہیں کہ حصے میں آگے کا کام ملتا، جو کام بعد میں ہوئے ہیں وہ کرتے نہیں۔ یہ اللہ کی ترتیب ہے، جس اسٹیج اور جس زمانے میں اللہ نے رکھا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس سے تو محروم رہ جاتے ہیں، تدوین کے کام سے محروم رہ جاتے، دوسرے کام میں پھنس جاتے، تو اللہ نے ہر ایک کے حصے میں الگ الگ کام رکھا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لہٰذا یہ تجربات ہیں، یہ تجربات دنیا کے تجربات یہ عام زندگی کے تعلق سے ہیں، لیکن جو علم ہے، علم کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صحیح رہنمائی کیسے حاصل ہو، تو ہم کسی معاملے میں جب کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو ہمارا علم، جتنی ہماری علمی صلاحیت ہوگی ہم وہیں تک جواب دیں گے اور وہیں تک ہم پہنچیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ذالک مبلغہم من العلم، ان کی علمی پہنچ اتنی ہے، ان کی علمی پہنچ کہاں تک ہے؟ دنیاوی زندگی تک۔ لہذا ہر معاملے میں ان کے دماغ میں بات کیا آتی ہے؟ بس یہی بات آتی ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ رزلٹ ملے گا، یہ نتیجہ نکلے گا، اس کا پٹ آؤٹ یہ ہے، یہ ذالک مبلغہم من العلم۔ آپ نے نتیجہ کس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی علمی پہنچ کتنی ہے۔ اگر کسی کا نتیجہ، کسی کا یعنی کوئی جس نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے وہ نتیجہ کیا ہے؟ بھائی مسلمانوں میں مثال کے طور پر ایک اور مثال دیتا ہوں، زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے بہت سارے ساتھی ایک بات کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ پورے دنیا کے مسلمان زکوٰۃ نکال دیں تو کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ اگر مسلمان اپنی صحیح زکوٰۃ نکالیں تو دنیا میں ایک بھی مسلمان غریب نہیں بچے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہیں قرآن میں ذکر ہے کہ زکوٰۃ غربت کو دور کرنے کے لیے ہم نے فرض کیے، یا کہیں قرآن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ پابندی سے دیں گے اور پورے طور پر زکوٰۃ ادا کریں گے تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا؟ غربت مٹانے کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی ربط یا کوئی واسطہ قرآن میں کہیں ذکر کیا گیا ہے یا حدیث میں یا علماء؟ اگر کوئی عالم بھی بیان کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کے مزاج کے خلاف بیان کرتا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال کے تئیں اللہ ہمارے سے جو فرمان پورا کروانا چاہتا ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ ہم اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ غریبوں کو دیں. تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، مالداروں سے لیا جائے گا، وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کو دیا جائے گا. اللہ نے مصرف بتایا ہے فقراء اور مساکین، یہ نہیں بتایا ہے کہ غربت دور ہو جائے گی. اس کی وجہ، اس کی ایک اور مثال، کیا گارنٹی ہے کہ جو بندہ آج زکوٰۃ دے رہا ہے وہ کل خود مسکین بن جائے اور زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے؟ تو ہماری علمی پہنچ کیا ہے؟ ہمارے علمی پہنچ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں غربت ٹینشن بنی ہوئی ہے. غربت ٹینشن بنی ہوئی ہے تو غربت مٹانے کے لیے جو جو سورس سمجھ میں آ رہے ہیں ہم سب میں غربت کے مٹانے کا نام دے رہے ہیں. ذالک مبلغہم من العلم، اس کو کہتے ہیں، یہ ہوئی بات کہ ہماری علمی پہنچ یہی ہے. ہماری علمی قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، کس لیے؟ تاکہ ان کی تطہیر کریں اور اس مال کے ذریعے ان کا تزکیہ ہو. مال تطہیر کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے جب فرض، ہم مال کے نام پر جب فرض ادا کریں گے تو ہماری تطہیر ہوتی ہے، ہمارا نفس پاک ہوتا ہے، ہمارا مال پاک ہوتا ہے. مال کے کمانے کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس زکوٰۃ کے ذریعے اس کی تلافی فرمائے گا اور اس کو معاف فرمائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حرام مال کمانا شروع کر دیں. اب مثال کے طور پر نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز قرآن میں ہے نا، کہ حدیث میں ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نماز دوسرے نماز تک کے لیے گناہوں کا معافی کا ذریعہ ہے، کفارہ ہے، کفارۃ لما بینہما. تو اب نماز سے جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو سارے گناہ مسجد میں ہونے چاہیے، یعنی سارے گناہوں کا جو اسٹور ہونا چاہیے، بھنڈار، وہ مسجد ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم نماز پڑھے، ہمارے گناہ سب معاف ہو گئے، تو وہ گناہ کہاں ہے؟ سب مسجد میں ہیں. ہم تو گناہ صاف کر کے مسجد کے باہر آ گئے، تو ہمارا تو سارا گناہ مسجد میں ہونا چاہیے. ہم سے جو ہمارے جو گناہ ہم سے الگ ہوئے وہ سب مسجد میں ہونا چاہیے. یہ ایک سوچنے کا عجیب الٹا رجحان ہوگا. تو اسی طرح مال کا جو مقصد ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں غریب کو، اس کا مطلب نہیں کہ وہ مالدار ہو جائے گا. وہ اصل کس لیے ہے؟ تطہرہم، تمہاری تطہیر ہو، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے آپ کا تزکیہ ہو. کیا تزکیہ ہو؟ کہ مال کے بارے میں جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کیا، مال کی محبت کم ہو اور مال دینے کی عادت پڑے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بزرگ، اپنے نیک بندوں سے اور بالخصوص انبیاء کے پاس تو اتنا مال ہی نہیں جمع ہونے دیا، اور نہ اتنے مال کے کا سلسلہ رہا. اگر انبیاء کے پاس مال کی کثرت بھی ہوتی تو وہ سب اللہ کے نام پر قربان کر دیتے. لہذا جو عام بندوں سے اللہ نے مطالبہ کیا وہ 2.5% میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے راضی ہے کہ آپ 2.5% بھی نکال دو گے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ آپ مال کے سلسلے میں زیادہ محبت نہیں کرتے. وہ تو 2.5% بھی ہمارے لیے آفت ہو رہی ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ 97.5% پیچھے کی جو ایک اتنا لمبا پرسنٹ باقی ہے، وہ اس میں سے ہم اگر 25% بھی نکال دیں، 2.5% تو میں چھوڑیے، 2.5% کے بعد اگر 25% بھی آپ نکالتے ہیں تو بھی 75% پھر بھی آپ کے پاس. 2.5% تھوڑا سا ہے اور 25% کتنا ہوتا ہے؟ اس کا 10 گنا زیادہ. یہ تو اللہ نے ہم پر بہت تھوڑے پر اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے. لہذا آپ کس بات کے لیے، کسی محنت کے لیے کس نتیجے کو دماغ میں رکھے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذالک مبلغہم من العلم. آپ ایجوکیشن کی بہت بات کرتے ہیں، بچے پڑھنے چاہیے، ہمارے بچوں میں، ہمارے معاشرے میں تعلیم عام ہونی چاہیے. کیوں؟ کس نتیجے کو دماغ میں رکھ کے آپ تعلیم کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دماغ میں رکھیے. اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ دوسروں کی طرح ہمارے بھی لوگ پڑھے لکھے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں دوسروں کا مقابلہ دل میں ہے، آپ کے نزدیک علم کی قدر نہیں ہے. اگر جاہلوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب آپ کہیں گے کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ تو بات ہے نا. اگر آپ نے یہ سوچا کہ پڑھ لو، بڑی بڑی نوکریاں ملتی ہیں، بڑی بڑی ملازمت ملتی ہے، اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے تعلیم کے پیچھے مال کا ہوس میرے دل میں چھپا ہوا ہے، بڑی بڑی پوسٹ میرے دل میں چھپی ہوئی ہے. ذالک مبلغہم من العلم. کس نتیجے کو تم ٹارگٹ کر رہے ہو؟ تمہارا علم جتنا ہے وہاں تک تم جاتے ہو. اسی لیے کسی معاشرت کے صحیح مسئلے کو جاننے کے لیے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے آپ صحیح علم والوں کو شامل کریں.
یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہو تو اس کی سوچ بہت اونچی ہوگی، نہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اخلاص اور رات دن کی محنت اور کوشش، اللہ کی طرف سے انبیاء کے مزاج کو سمجھنا کی صلاحیت، اور انبیاء نے جو دعوت دی ہے، جو پیغام دیا ہے، اس پیغام سے وابستگی اور اس پیغام کے لیے محنت کرنے والے جو لوگ ہیں، خواہ وہ مدرسے سے فارغ ہوں، خواہ وہ کسی یونیورسٹی سے فارغ ہوں، خواہ وہ کسی سیاسی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہوں، ایسے لوگ چاہیے کہ ہمیں اپنے قوم اور ملت کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر ہماری علمی پہنچ مال پہ جا کے رک رہی ہے، کبھی بھی ہم کامیابی کا نتیجے کامیابی کی رائے ہم سے نہیں نکلے گی۔ اگر ہمارے پاس دوسروں کے مقابلے کے لیے صرف مقابلے کی ہوس ہے کہ ان کے پاس بھی توپ اور ٹینک ہیں اور ان کے پاس بھی نیوکلیئر بم ہے، تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے کہ صرف مقابلے کی ہوس ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، ان سب معاملے میں ہمیں کہاں پہنچنا ہے، یہ جب تک ہم رات دن قرآن و حدیث کی تربیت سے نہیں جڑیں گے ہم صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ذالک مبلغہم من العلم۔ اب آگے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب ہے وہ جو جانتا ہے کون راستے سے ہٹ گیا ہے، وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو کون سیدھے راستے پر ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس معاملے میں اللہ کی طرف سے رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے رہنمائی کے بعد ہی آدمی صحیح نتیجے پر پہنچنے والی بات کرے گا اور صحیح پہنچنے والی رائے اللہ اس کی زبان سے نکالے گا۔ تو ہماری علم، اسی لیے قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ ہماری سب سے بڑی ٹینشن دنیا نہ ہو، اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی ٹینشن مت بنا، ولا مبلغ علمنا، اور ہماری علمی پہنچ یا اللہ دنیا کو مت بنا۔ آگے جو بات میں نے کی اس کا خلاصہ آ گیا اس دعا میں، یعنی جو میں نے بات کی وہ اس دعا کا خلاصہ تھا۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ ہمارا سب سے بڑا غم دنیا نہ ہو، اے اللہ ہماری علمی پہنچ دنیا پہ رک جائے، اے اللہ نہیں، ہماری علمی پہنچ آخرت تک پہنچے، ہماری علمی پہنچ تیری رضا تک پہنچے، ہماری علمی پہنچ تیری جنت کو نظر میں رکھے، یہ ہے علمی پہنچ۔ لہذا اسی زمرے میں یہ بات آئی ہے، قرآن کی تفسیر ترجمے کے ساتھ بات ختم ہو جانے سے مزہ نہیں آتا، بلکہ قرآن کا کی روح کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور وہ سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور وہ صحیح توجیہ کی صلاحیت بھی نصیب فرمائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ تم جو یہ شرک مشرک اپنے معبودان کے ساتھ جو تم نے توقعات باندھ رکھی ہیں، آرزویں تمنائیں باندھ رکھی ہیں، کچھ نہیں، جو کچھ ہے سب زمین و آسمان میں اللہ کا ہے۔ لہذا نتیجہ، انعام، جزا، ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ سزا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ لہذا امیدیں اس سے باندھو، اسی کی دعوت دے رہا ہے تمہیں یہ نبی، چھوڑو، توحید کے قائل ہو جاؤ، آخرت کی فکر کرو۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے غلط کام کیے ہیں، ان کے کیے ہوئے کا، جو انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ دے۔ ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیے ہیں، ان کو ان کے اچھائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو انجام دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَامَ، اور وہ لوگ یعنی جو الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ جو بچتے ہیں، دور رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور کھلی برائیوں سے، والفواحش إِلَّا اللَّمَامَ، سوائے چھوٹے موٹے گناہ، یعنی بڑے گناہوں کے پہلے کے جو حالات ہیں وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے آدمی شراب ایک آدمی پی رہا ہے، شراب سے پہلے کے گناہ ہیں، شراب کے دکان تک جانا، شراب کے لیے بات کرنا، فون کرنا، یہ سب چھوٹے گناہ ہیں، لیکن شراب پیا یہ گناہ ہے۔ اسی طرح تمام گناہوں کو سوچ لے تو کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ اللہ کے یہاں معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، کبائر الاستنبرات، شرک اور شرک کے تعلق کے گناہ، یعنی عقائد کے گناہ، جو شرک اور بدعت براہ راست، جو شرک اور شرک سے کے زمرے میں آنے والے گناہ، عقائد والے، اور کھلے گناہ، بڑے گناہ جیسے بدعملیاں ہو گئی، شراب، زنا، چوری، قتل، یہ سب ان سے بچتے ہیں۔ ان للمم، مگر چھوٹے موٹے گناہ، تو ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب بڑی مغفرت والا ہے۔ وہ اعلم بکم، وہ تم کو خوب جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا،
وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے چھپے ہوئے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جنین کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے بچے کو، اور جنین کو جنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے ماں کے پیٹ بچے دانی میں اور ماں کے پیٹ سے، لہذا جب تم چھپے ہوئے تھے اپنے ماں کے پیٹ میں، فلا تزکوا انفسکم، لہذا اپنی بڑائی اور اپنی پاکی اور پارسائی مت بیان کرو، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو تقوی والا ہے اور جو اس سے ڈرتا ہے۔ لہذا جو گناہوں بڑے گناہوں سے شرک عقائد والے ہو گئے یا کھلے برائیوں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے، تو ان سے بچنا گناہ کبیرہ سے، خواہ وہ عقیدے والے ہوں یا کھلے برائیاں ہوں، چھوٹے گناہوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا بے شک تمہارا وسیع المغفرہ ہے، اور وَأَعْلَمُ بِكُمْ اس میں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کے تعلق سے ایک دو باتیں ہیں جو ہم لوگ اگلی نشست میں کریں گے، کیونکہ آج ہمارا وقت پورا ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔